کیا لیتی ہے فطرت، چیخ اٹھتا ہے ضمیر، کوئی کتنا ہی حقیقت سے گریزاں کیوں نہ۔ عالم اسلام کے غیور مسلمانوں، سلمان رشدی نے گستاخی کی تو تم اٹھ کھڑے ہوئے، تسلیمہ نسرین نے گستاخی کی تو تم نے صدائے احتجاج بلند کیا، آسیہ بی بی نے گستاخی کی تو تم نے ریلیاں نکالی، ڈنمارک میں خاکے بنے تو تم نے مظاہرے کیے۔ کیا آج تک تمہیں راول پنڈی کے سٹی لائٹ ٹاؤن میں یہ گستاخ نظر نہیں آیا؟ سوچو آخر کب سوچو گے؟ آستین کے سانپ کو کب روکو گے؟ یہ کیسی بدبو پھوٹ رہی ہے، پتی پتی ٹوٹ رہی ہے، خوشبو سے ناراض ہے کانٹے، گل سے خوشبو روٹ رہی ہے، خوشبو رخصت ہو جائے گی، بعد میں وحشت ہو جائے گی۔ کب سوچو گے؟ سوچو آخر کب سوچو گے؟ سوچو آخر کب روکو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو منزلوں پہ لا کے کسی ہم سفر کو لوٹے، وہ جو منزلوں پہ لا کے کسی ہم سفر کو لوٹے، انہی رہزنوں میں طالب تیرا نام آ رہا ہے، انہی رہزنوں میں طالب تیرا نام آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آپ نے بازار اور چوراہے میں بہت سے مزاحیہ کردار دیکھے ہوں گے جنہیں عوامی زبان میں میراثی کہا جاتا ہے، جبکہ اسٹیج ڈراموں اور مختلف چینلز پر ایسے شخص کو کامیڈی کردار کہا جاتا ہے۔ سامعین و ناظرین، میراثی ہو کہ کامیڈی، اس کردار کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور اخلاقی ضابطے ہوتے ہیں جن سے باہر نکلنے کو عوام و خواص، حاضرین و مداحین سبھی برا سمجھتے ہیں۔ اس کردار کا بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ جس شخصیت کا مذاق اڑانے لگے ہیں اس کے مقام و منصب کا پاس رکھا جائے۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے دلوں میں خالق کائنات اللہ جل جلالہ اور رحمت کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس اتنا بلند و بالا ہے کہ کوئی مسلمان ان کی ذات کو مزاح کا موضوع بنانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کافر ان ہستیوں کی بابت کوئی ادنا سا مزاح بھی کرے یا ایسے خاکے تیار کرے تو پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان سراپا احتجاج بن جاتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں بھی ان ہستیوں کو مذاق کا موضوع بنانے والوں کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ برات کی آیت نمبر 64، 65 اور 66، یہ ہے تمہارے سامنے، قرآن مجید ہے، سورہ برات کی آیت نمبر 64 ہے۔ اس کے اندر رب ذوالجلال فرماتے ہیں، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ ترجمہ ملاحظہ ہو، منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتلا دے۔ کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے جسے تم ڈر دبک رہے ہو۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ کہہ دیجئے
کہ اللہ اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں، تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے ہو۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کریں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا بھی دیں گے۔ دیکھیں ناظرین، یہ ہے قرآن مجید کی آیت نمبر 64، 65 اور 66۔ اس کا ترجمہ بھی تم نے ملاحظہ کیا۔ اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ عالم اسلام کے غیور مسلمانوں، میں نے راول پنڈی کے ایک مولوی کا کلپ یوٹیوب پر دیکھا جس کا عنوان تھا وہابی مناظر طالب الرحمن شاہ کی گندی زبان۔ میں نے وہ کلپ سنا تو دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس میں طالب الرحمن نامی مولوی کی پکچر ہے اور اس کے ساتھ آڈیو کی ڈبنگ کی گئی ہے۔ آپ بھی دل پر ہاتھ رکھ کر اس کو سنیں۔ آپ نے کہا کہ دیکھو جو اللہ تعالیٰ عرش جو ہے وہ عرش پر جب عرش نہیں تھا پھر اللہ کہاں تھا؟ تو یہ سوال تو ایک پاگل نے پہلے ہی کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ جب آسمان نہیں تھے تو عرش کہاں تھا؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ کان عرشہ الماء، جب آسمان نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اچھا جب پانی نہیں تھا تو پھر وہ عرش کہاں پر تھا؟ کہا وہ میرے باپ پر تھا۔ کہ اچھا تمہارا باپ کس پر تھا؟ کہا تیری ماں پر تھا۔ چٹکیاں لیتی ہے فطرت، چیخ اٹھتا ہے ضمیر، چٹکیاں لیتی ہے فطرت، چیخ اٹھتا ہے ضمیر، کوئی کتنا ہی حقیقت سے گریزاں کیوں نہ ہو، چٹکیاں لیتی ہے فطرت، چیخ اٹھتا ہے ضمیر، کوئی کتنا ہی حقیقت سے گریزاں کیوں نہ ہو۔ بہت میں نے سنی ہے آپ کی تقریر مولانا، بہت میں نے سنی ہے آپ کی تقریر مولانا، یہ لگتی ہے میرے سینے میں بند کر تیر مولانا، بہت میں نے سنی ہے آپ کی تقریر مولانا، یہ لگتی ہے میرے سینے میں بند کر تیر مولانا، نہیں میں بول سکتا جھوٹ اس درجہ ڈٹھائی سے، نہیں میں بول سکتا جھوٹ اس درجہ ڈٹھائی سے، یہی ہے جرم میرا اور یہی تقصیر مولانا، یہی ہے جرم میرا اور یہی تقصیر مولانا۔ مسلمانوں، جب یہ کلپ سنا تو میرے ذہن میں یہ تصور ابھرا کہ اس مولوی کے کسی مخالف نے یہ جعلی آڈیو کی ڈبنگ کی ہے۔ طالب الرحمن اس قدر گستاخانہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ پھر ایک دن میرے دوست نے اس کلپ کا ذکر کیا تو میں نے اپنے اسی شک کا اظہار کیا تو اس دوست نے بتا دیا کہ نہیں، بالکل اس مولوی کی اوریجنل گفتگو بھی سنی ہے، اس میں ڈبنگ نہیں ہے۔ اس بات سے میرا شک کم تو ہوا لیکن مجھے مکمل یقین نہیں آیا، تاکہ ایک دن اس کا وہ اوریجنل کلپ میری نظروں سے گزرا۔